اسٹیٹمنٹ دیا ہے ایرانی جو ہیں وہ تہران شہر کو خالی کر دیں. دیکھیں حامد، صدر ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے اس کو تو پہلے کلیئرلی ہمیں سمجھنا چاہیے. انہوں نے جو لفظ استعمال کیے وہ یہ ہے کہ ایران شوڈ کمپلیٹلی گیو اپ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ معاہدے کی تلاش میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذاکرات چاہتے ہیں وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرنڈر چاہتے ہیں. تو یہ کس امریکہ نے ایران کو دھمکی دی، طارین سین خالی کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا. اسی پہ پاکستانی میڈیا ڈیبیٹ کر رہا ہے گھبرائے. یہ ویڈیو اور بھی ہے، میں آگے ملتا ہوں آپ سے، دیکھیں. خدا نخواستہ اس کے بعد اس کی ایڈونچر، اس کی دوسرا نشانہ پاکستان ہو سکتا ہے. تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی ایک جانب اکھنڈ بھارت ہے، ان کا ایک منصوبہ ہے، اور ایک جانب گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، اور ان کے اپنے یعنی کہ بھارت اور اسرائیل کے جو پلانز ہیں ان کے تحت ان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں. تو افیکٹو تو ہم بھی آگے ہوں گے اگر ہم خاموش بیٹھے رہے. بحث ہو رہی ہے کہ G7 کا جو اجلاس ہے اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے وہ سٹیٹمنٹ اسرائیل کے حق میں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا وارننگ دی ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ آل آف تہران شوڈ ایویکویٹ امیڈیٹلی. وہ چاہتے ہیں کہ بس ایران ہتھیار ڈال دے، کہ سارے کا سارا تہران میں جتنے بھی لوگ ہیں بلکہ ایران میں وہ سب کے سب ایویکویٹ کر جائیں، چھوڑ دیں ایران سے نکل جائیں، چلے جائیں. یہ کیا ہونے اس طرح سے پاسبل ہوگا ایران کے لیے سسٹین کرنا؟ آج وہ تہران خالی کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ امریکہ کر کیا رہا ہے؟ دیکھیں، امریکہ اور جو اسرائیل ہے یہ ایک ہی، آپ سمجھیں ایک ہی ملک ہے. آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسرائیل نے ایران کو یہ آرڈر کر دیا ہے کہ 300,000 ایرانیز فوری طور پر ایویکویٹ کر جائیں. اور آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا وارننگ دی ہے؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ آل آف تہران شوڈ ایویکویٹ امیڈیٹلی، کہ سارے کا سارا تہران میں جتنے بھی لوگ ہیں بلکہ ایران میں وہ سب کے سب ایویکویٹ کر جائیں، چھوڑ دیں ایران سے نکل جائیں، چلے جائیں. یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا کہ اس وقت جو ہے یہ شو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں کے اندر اور اس کے بعد دنیا کا آپ کو نقشہ کچھ اور نظر آئے. دیکھیے، اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل ایک بڑا سٹیپ لینے جا رہا ہے، اسرائیل ایک بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے. اور اسرائیل کیا قدم اٹھانے جا رہا ہے؟ اس میں ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے، یعنی نیتن یاہو نے یہ کہا ہے کہ وہ خامنائی کو نہیں چھوڑیں گے، خامنائی کو مارنے جا رہے ہیں. یعنی نیتن یاہو خامنائی کو مارنے جا رہا ہے. اور یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کئی دن سے اپنے شوز میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ وہ دن بہت قریب آنے والا ہے کہ جب آیت اللہ خامنائی کو مار دیا جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے اس سے پہلے حماس کے جو لیڈر تھے، جس میں اسماعیل ہنیہ اور بہت سارے نام، ان کو مارا گیا. اور وہ چاہے بنکرز میں جا کے چھپے، چاہے وہ بہت اندر زمین کے اندر دھنس گئے کہیں پر جا کر، لیکن پھر بھی ان کو نہیں چھوڑا گیا. اب کیونکہ ایران نے اتنے بڑے حملے کیے ہیں، ایران نے جو اٹیکس کیے ہیں اسرائیل پر، وہ اتنے بڑے اٹیکس ہیں کہ اس سے وہاں پر کافی تباہی ہوئی ہے. دیکھیں، میں دیکھ رہی تھی کہ ایک سروے آیا، سروے کہہ لیں، رپورٹ آئی، رپورٹ کہیں گے اس کو. اور اس رپورٹ میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ جو اسرائیل ہے وہ ایک اسمال آرمی کے ساتھ، یا ایک اتنی بڑی طاقت نہیں جتنی کہ ایک مڈل ایسٹ پورا ایران کے ساتھ کھڑا ہے. ایسے میں بہت ہی ایک پریسائز اٹیکس کیے گئے ہیں، اور ٹیکنالوجی جو ہے اسرائیل کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اس کا مقابلہ ایران نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کا اتنی بڑی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک اکیلے کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا اور نہیں ہے. دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ سب لوگ ایویکویٹ کر جائیں فوری طور پر. میں آپ کو ایگزیکٹلی اگر آپ کو بتاؤں نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے. جیسے 300,000 تو کہے ہیں نیتن یاہو نے، اسرائیل نے، کہ فوراً وہاں سے نکل جائیں. اچھا، جو تہران کی سڑکیں ہیں، جو راستے ہیں، ان کی جو اس وقت نقشے سامنے آ رہے ہیں، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ ٹریفک جیم ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ گاڑیوں میں بیٹھ کر بھاگ رہے ہیں وہاں سے. اور یہ سچویشن ابھی نہیں بلکہ کئی دن سے. لیکن اب جب کہ یہ اعلان کر دیا گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور یعنی کہ امریکہ کا صدر، پریزیڈنٹ، یہ کہہ رہا ہے کہ
फौरी तौर पर आप निकल जाएं। प्रेसिडेंट ट्रंप G7 समिट से एक दिन पहले उठ गए और भागम भाग वापस वॉशिंगटन डीसी पहुंचे हैं। और वो किस लिए? वो इसलिए कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है और जो इजराइल है उसने ये धमकी दे दी है, उसने कहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अब एक तो ये बात कि मैंने कहा कि इजराइल हो सकता है कि आयतुल्ला खामनई के ऊपर हमला करे, उसको मार दे। दूसरी एक और बड़ी इसके अंदर जो स्टेप लिया जा सकता है इजराइल की तरफ से वो ये है कि कोई ऐसी चीज वहां पर चला दे कि जिससे बहुत बड़ी तबाही हो जाए ईरान की। तबाह देखें उसमें तो न्यूक्लियर ही रह जाता है ना। मुझे लगता नहीं कि इजराइल ऐसा कुछ जो है वो करेगा, लेकिन फिर भी जो है वो देख लें अब क्या होता है। लेकिन उसमें एक और खबर वो ये कि आयतुल्ला खामनई को उसके लोग ये कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो कि उससे पहले ही न्यूक्लियर चला दो या उसकी धमकी दे दो, तुम न्यूक्लियर की धमकी दे दो, क्योंकि अब ये होने जा रहा है, उनको पता चल गया। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये सोच रही थी कि एक होता है ना कि आप जरा थोड़ा रेस्ट्रेंट करें। ईरान को ये पता है कि उसके पास इतनी बड़ी, वो जो भी कर ले क्या कर लेगा, लेकिन फिर भी इतने बड़े हमले जो इजराइल पे हुए हैं तो वो कहते हैं ना कि तख्तिया तख्ता, क्योंकि खामनई को ये तो पता चल गया है कि छोड़ेंगे नहीं उसे, वो नहीं बच पाएगा खामनई। मुझे लगता है कि ये पता चल गया है, तभी इतने बड़े बड़े हमले किए गए कि चलो जी मरने से पहले या कुछ जो होना है अब तो तख्तिया तख्ता है। तो अब उसके बाद जो है वो लगता है ऐसे ही है कि कुछ ऐसा किया जाएगा। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो सीज फायर की कोशिश करें और इसके लिए जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है उनकी तरफ से एक बात की गई है। और जो G7 की समिट थी उस दौरान प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ये कहा है कि जो अमेरिका है वो ये कोशिश कर रहा है कि सीज फायर करवाए, और कोई ऐसी ऑफर की गई है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में, अगले चंद घंटों में, दिनों में जो अगले चंद घंटों में हमें पता ये चले कि अमेरिका ने जो है कोई ऐसी ऑफर की है दोनों कंट्रीज को, जैसे कि अमेरिका ने इंडिया या अमेरिका को जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं ऑफर कर रहा हूँ कि ट्रेड जो है हम आपके साथ बहुत बड़ी ट्रेड करेंगे, आप ये जंग बंद करें। वैसे ही कोई जो है वो ऑफर उसको कर रहे हैं, इजराइल को उन्होंने की है और ईरान को। तो वो जो भागम भाग एक दिन पहले ही G7 समिट। हेलो दोस्तों, जैसे मैं पहले टॉपिक में बता रहा था, अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है। उनका एक शहर है तेहरान, उसे खाली करने के लिए 48 घंटे दिए अमेरिका ने। पाकिस्तानी मीडिया इसी पे बात कर रहा है। क्या अमेरिका को ऐसी धमकी देनी चाहिए थी? अमेरिका और इजराइल एक ही है, एक शरीर दो जानें। अगर इजराइल पे हमला हुआ इसका मतलब अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, अमेरिका भी हमला करेगा। इसका मतलब क्या होगा? कभी हम पीछे ना आ जाएं, कभी हम मारे ना जाएं, क्योंकि इंडिया भी उसी के साथ में है। इसको समझना पड़ेगा। इंडिया एक है, पाकिस्तान एक है और अमेरिका एक है, इंडिया एक है, मगर इसके अंदर ईरान अकेला खड़ा है। इंडिया, इजराइल, अमेरिका एक साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तानी मीडिया यही बात कर रहे हैं, इन्हें कहाँ खड़ा होना चाहिए, कहाँ नहीं खड़ा होना चाहिए। वो इंडिया को जरूर घुसेड़ते हैं डिबेट के अंदर, वो इसमें भी घुसेड़ के लिया है कि इंडिया इजराइल के साथ खड़ा है तो हमें भी ईरान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो इसी पे पूरी वीडियो बनी है, प्लीज़ वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर।